نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشید والفرقان الحمید انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں سب مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام ذوی المجد والاحتشام سادات کرام اور خصوص بالخصوص زینت بزم حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید محمد تیفور دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید احمد رضا دامت برکاتہم العالیہ جملہ شرکائے عرس آج کی یہ محفل پاک زینت المشائخ سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید غلام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا سالانہ عرس پاک ہے اور آپ کے عرس پاک کی محفل میں ہم سب جمع ہیں اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انتہائی تھوڑے وقت میں چند باتیں عقیدے کے حوالے سے ہم ان عرسوں پر کیوں آتے ہیں ان قبر والوں کے پاس کیوں آتے ہیں یہ جانے والے ہمیں کیا دیتے ہیں عقیدے کے حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ ہم سنیں اور سنائیں گے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادہ عام فام سمجھنے اور سمجھانے کے انداز میں سیکھنے اور سکھانے کے انداز میں افادہ و استفادہ کے انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ عرض کروں عقیدے کی بنیاد کیا ہے ہم اہل سنت اپنا عقیدہ کہاں سے لیتے ہیں سب سے پہلی بات جو عقیدے کی ہے
جو عقیدے کا ماخذ ہے، جو ہمارے عقیدے کا معدن ہے، مصدر ہے، وہ قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، آپ کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور کوشش کروں گا کہ ان دو ہی چیزوں کو میں اپنی گفتگو کا مصدر اور ماخذ بناؤں۔ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، کوئی عمل اسے نفع نہیں دیتا، یہ بات طے شدہ ہے۔ جب تک انسان کا عقیدہ درست نہ ہو، اس وقت تک انسان کا کوئی عمل، کوئی نیکی، وہ نیکی اس کے گمان کے مطابق ہے، تصور کے مطابق ہے، اس کے ذہن کے مطابق وہ نیکی ہے، لیکن عند اللہ وہ نیکی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات عقیدہ ہے، اور اس کی اگر آپ کو مثال دے کر بات سمجھاؤں، اس کی اہمیت کیا ہے عقیدے کی؟ عقیدہ بنیاد کی مانند ہے۔ آپ مکان، بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اگر کسی مکان، بلڈنگ کی بنیاد درست نہ ہو تو وہ بلڈنگ قائم، کھڑی نہیں رہتی۔ یا دوسری بات عرض کروں کہ عقیدہ جڑ کی مانند ہے۔ جب تک جڑ نہ ہو اس وقت تک کوئی درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا، نفع بخش نہیں ہوتا جب تک جڑ نہ ہو۔ جب جڑ نہ ہو تو کوئی درخت ہرا بھرا نہیں رہتا، نفع بخش نہیں رہتا۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو تب تک کوئی عمل نفع بخش نہیں رہتا۔ اب جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قرآن پاک سے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ انما کلمہ حصر ہے۔ کلمہ حصر کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو باؤنڈ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار کر لو، جو ارد گرد ہم اپنے دائرہ کھینچتے ہیں، کیونکہ یہ صوفیاء کا اجتماع ہے، عرس پاک میں ہم شریک ہیں۔ صاحب مزار جو کہ ایک عظیم صوفی ہیں، وہ شیطان سے، نفس سے، شرارتوں سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تم آیت الکرسی کا حصار کرو۔ اسی حصار سے حصر، کلمہ حصر ہے، یعنی کہ کسی بات کو باؤنڈ کر دیا گیا ہے، اس کے ارد گرد دائرہ لگا دیا گیا ہے، انما کلمہ حصر لگا کر کہ بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بڑے سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں تاکہ یہ باتیں جو عرض کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں سے ہوتی ہوئی آپ کے دلوں تک پہنچے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی، یہ قرآن ہے، تمہارا ولی اللہ ہے۔ اگر صرف ولی اللہ ہوتا، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی اور ولی نہ ہوتا، تو اللہ رب العزت اپنے اس کلام کو یہیں بند کرتا۔ آگے گول دائرہ جو آتا ہے نا آیت کے آگے ہم لگاتے ہیں کہ آیت ختم ہو گئی ہے، اللہ رب العزت اسی مقام پر آیت کو ختم فرماتا، آگے کوئی بات نہ کرتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس مقام پر، ان الفاظ پر، ان لفظوں پر
کلام کو بند نہیں کیا بلکہ کلام جاری ہے. انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے. اس کا رسول تمہارا ولی ہے. اور پھر صرف رسول تک بات کو ختم نہیں کیا بلکہ اپنے کلام کو جاری رکھا. والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی تمہارے ولی ہیں، وہ بھی تمہارے ولی ہیں. دیکھیں نا، یہ آیت مبارکہ ہے، قرآن ہے. اللہ رب العزت نے یہ قرآن ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہے، سمجھنے کے لیے دیا ہے، تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں. اللہ رب العزت وہ ہمیں قرآن دیتا ہے، اپنے محبوب کے صدقے میں اپنا کلام دے رہا ہے تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھیں، پڑھ کر اس پر عمل کریں. ہم نے کیا کیا ہے کہ قرآن کو غلاف کے اندر لپیٹ کر اونچی جگہ رکھ دیا ہے کہ نہ وہاں ہاتھ پہنچے اور نہ ہم اس کو کھول کر پڑھیں اور نہ اس کو کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے. یہی کر رہے ہیں نا ہم. حالانکہ یہ اللہ رب العزت نے کلام غلاف کے اندر لپیٹ کر اوپر رکھنے کے لیے نہیں بلکہ روزانہ پڑھنے کے لیے دیا ہے. ایمان والو، اگر زندگی کے شب و روز گزارنا چاہتے ہو، لیل و نہار گزارنا چاہتے ہو، اپنی زندگی کی رہنمائی لینا چاہتے ہو، تو میرا قرآن تمہارے سامنے ہے. اس قرآن کو سامنے رکھو، اور اگر تمہیں قرآن تمہاری زندگی کی رہنمائی نہ دے تو میرے محبوب کو دیکھتے جانا، جو محبوب کہتا جائے گا اس پر عمل کرتے جانا. یہ ہمارے عقیدے کا ماخذ ہے قرآن. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی. اب یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ ترجمہ نہیں ہوا نا. ولی کا لفظ ہم نے ویسے ہی کر دیا ہے، اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا. اس کا ہم نے ترجمہ ہی نہیں کیا. ولی کا معنی تو ہونا چاہیے نا کوئی، کیونکہ ہم اردو میں یا پنجابی میں گفتگو کر رہے ہیں، سن رہے ہیں اور قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. انما، بے شک، اس کا ترجمہ آگے ولی کا معنی ولی کر دیا ہے. یہ نہیں ترجمہ نا، ولی کا معنی ہے. تو اب ولی کا معنی کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمیں علماء لغت کے پاس جانا پڑے گا. آپ ساری لغت کی کتابیں میرے علماء یا جانتے ہیں، آپ ان کو کھولیں، دیکھیں. بہت سارے معنی علماء نے ولی کے کیے ہیں. ولی کا ایک معنی محب، ولی کا ایک معنی محبوب، ولی کا ایک معنی محبت کرنے والا محب، اور ایک معنی جس کے ساتھ محبت کی جائے. ایک معنی ناصر، ایک معنی منصور، ایک معنی ولی کا حاجت روا، مشکل کشا، کارساز، نگران. یہ بہت سارے علماء نے معنی لکھے ہیں کہ ولی کا ایک معنی محب، محبوب. تو انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا محبوب کون ہے؟ اللہ. تمہارا محبوب کون ہے؟ اللہ. ورسولہ، اور اس کا رسول. والذین آمنوا، اور یہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ جو ایمان والے ہیں نا، یہ تمہارے محبوب ہیں. اور اگر اس کا معنی لیا جائے، ولی کا معنی حاجت روا اور مشکل کشا لیا جائے، تو معنی کیا بنے گا؟ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا مشکل کشا. کچھ لوگ دیواروں پر لکھتے ہیں نا، مشکل کشا ایک خدا، ایک خدا. یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ نہیں ہے. پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. یہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ نہیں کہ مشکل خدا صرف ایک خدا، نہ. یہ عقیدہ قرآن سنت کا نہیں ہے.
اور نہ ہی دیواروں پر لکھنے سے عقیدے بنتے ہیں، نہ ہی دیواروں پر لکھنے سے عقیدے بنتے ہیں۔ عقیدہ قرآن، سنت، مصطفیٰ کی حدیث۔ اگر مصطفیٰ کی حدیث بیان کرے، قرآن بیان کرے، تب عقیدہ بنتا ہے۔ اور اگر مشکل کشا صرف خدا ہے تو اب ولی کا معنی مشکل کشا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں آیت کو بند کرتا، بے شک میں ہی مشکل کشا ہوں، میرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، لیکن کلام جاری ہے۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول۔ اب ولی کا معنی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، نگران ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو یہ معنی ہم بیان کریں گے اور دکھائیں گے لغت کی کتابوں سے کہ ولی کا صرف ایک ہی معنی نہیں کہ صرف ولی کر دیا یا محب اور محبوب کر دیا اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی، نہیں، نگران، نگرانی کرنے والا، کارساز، تمہارے کاموں کی حفاظت کرنے والا، تمہارے کام کرنے والا۔ اب انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا حاجت روا، تمہارا حاجت روا اللہ ہے۔ اگر اتنا عقیدہ ہوتا، حاجت روا، مشکل کشا، ایک خدا، صرف خدا، تو قرآن، اللہ، آگے فل سٹاپ، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس مقام پر بات کو ختم نہیں کیا۔ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا حاجت روا، مشکل کشا اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ پھر صرف رسول تک بات ختم نہیں کی، بات رسول تک ختم نہیں کی، بلکہ بات آگے لے کر گئے ہیں۔ کیا؟ والذین آمنوا، جو ایمان، یہ واو عاطفہ، علماء یہاں بیٹھے ہیں نا، واو عاطفہ ہے، پیچھے عطف ہو رہا ہے، ولی پر اس کا عطف ہو رہا ہے کہ بے شک تمہارا ولی مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول، والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت بات، علمی بات، حضرت امام ابو بکر جساس، یہ کون ہے؟ حضرت امام ابو بکر جساس اس امت کا عظیم مفسر ہے۔ یہ جب قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے نا، تو ہر مفسر جو تفسیر کرتا ہے اپنے ذوق کے مطابق، جو اس پر رنگ غالب ہوتا ہے نا، کچھ لغت کے حوالے سے تفسیر کرتے ہیں، کچھ تصوف کی نقطے بیان کرتے ہیں، کچھ علم کلام کی بحث کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ تمام علوم کا مصدر ہے، ایک سمندر ہے، اور جو بھی اس سمندر کے اندر چھلانگ لگاتا ہے، غوطہ زن ہوتا ہے، اپنے ذوق کے مطابق، اپنی طبیعت کے مطابق موتی لاتا ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے قرآن علم کا کہ جو بھی غوطہ زن ہوتا ہے، جو بھی غوطہ لگاتا ہے، وہ اپنے ذوق کے مطابق یہاں سے موتی تلاش کرتا ہے، لیتا ہے۔ تو حضرت امام ابو بکر جساس یہ جب قرآن پاک کو بیان کرتے ہیں، اس کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، تو ان کا ذوق کیا ہے؟ ان کا ذوق قانون کا ذوق ہے۔ یہ قانون نکالتے ہیں کہ کون سا قانون یہاں سے ملتا ہے، کون سا ہمیں لا ملتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس آیت پر انما ولیکم اللہ ورسولہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنا نام لیا، اپنا، انما ولیکم اللہ، اللہ کا نام، اللہ نام لیا، اس کا اپنا نام اس نے لیا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کا نام نہیں لیا، اپنے محبوب کا نام نہیں لیا۔ کیا ذکر کیا؟ وَرَسُولُهُ۔ اللہ چاہتا تو یہ کہتا نا
کہ بیشک تمہارا ولی اللہ ہے محمد، وہ تمہارا ولی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے محمد کا لفظ استعمال نہیں کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب رسالت، منصب نبوت کا ذکر کیا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا حاجت روا اللہ ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول تمہارا حاجت روا ہے. اگر نام لیا جاتا نا کہ محمد، جس طرح اپنا نام لیا ہے اس نے، اگر اپنے محبوب کا نام لیتا، اپنے محبوب کا نام محمد احمد لکھ دیتا، تو کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ محمد جب تک محمد تھے، جب تک وہ محمد تھے تب تک وہ حاجت روا اور مشکل کشا تھے. اب محمد نہیں رہے تو اب وہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں رہے. تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے محبوب کی حاجت روائی کا انکار کریں گے، مشکل کشائی کا انکار کریں گے، میرے محبوب کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں مانیں گے. تو اللہ رب العزت نے اپنے علم عدلی سے اس بات کا اظہار کر دیا، وَرَسُولُهُ، میرا رسول جب تک رسول رہے گا تب تک وہ حاجت روا رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاتھ کھڑا کریں نا جن کو نہیں آ رہی. اچھا، آدھے ساتھیوں نے ہاتھ کھڑے کیے، آدھے نے نہیں کیے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ جن کو آئی ہے. ماشاءاللہ سب کو آئی ہے میرا خیال ہے. کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، اب وہ محمد نہیں ہے، وصال ہو گیا ہے، تو اب وہ حاجت روا نہیں ہے. اللہ رب العزت جانتے تھے کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ، یہ ذہن رکھیں گے، تو اللہ نے اپنے محبوب کا نام نہیں لکھا، منصب لکھ دیا کہ میرا محبوب جب سے نبی ہے، جب سے نبی ہے اور جب سے رسول ہے، اس وقت سے اور جب تک وہ نبی اور رسول ہے تب تک وہ حاجت روا بھی ہے. اور اب وہ کب سے نبی اور رسول ہیں؟ نبی پاک کب سے نبی اور رسول ہیں؟ آؤ خود نبی پاک سے پوچھتے ہیں. ذرا مل کر بولو سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو خود میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن تو نبیوں و آدم بین الماء و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی بین الماء و تین، پانی اور ابھی آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں آسمان نبوت پر چمک رہا تھا، آسمان نبوت پر چمک رہا تھا. ابھی آدم کا وجود نہیں بنا تھا، میں اس وقت بھی نبوت کا تاج سر پر سجائے ہوئے ساری کائنات کے اندر نبوت کے احکام جاری کر رہا تھا. تو کیا مطلب؟ ابھی آدم نہیں بنا تھا، میرا نبی اس وقت بھی مشکل کشا تھا، اس وقت بھی مشکل کشا تھا. اور پھر آج نبی ہیں کہ نہیں؟ بولو نا یار. کچھ نا ماسٹر قسم کے جو لوگ ہیں نا، ماسٹر، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ماسٹر منصب بہت عمدہ ہے. یہ جو ماسٹر ہیں استاد جسے کہتے ہیں، لیکن آج کل استادی لگا رہے ہیں یہ اسکولوں کے اندر بچوں کے سامنے.
اگر یہ عین قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ بیان کریں، تعلیم دیں، تو بڑا عمدہ منصب ہے یہ. لیکن اگر یہ بگاڑیں ذہنوں کو تو اس سے برا منصب کوئی نہیں ہے، اس سے بری بات کوئی نہیں. دیکھیں نا آج جو قوم کے اندر ہو رہا ہے، ذہنوں کے اندر انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، یہی تو تیاری کرنے والے ہیں نا. جنت کا دھوکہ دے کر پوری قوم کو برباد کیا جا رہا ہے کہ تم بم بلاسٹنگ کر دو، سوسائڈ کر دو، تمہیں جنت ملے گی. یہ بھی تو ٹیچنگ ہو رہا ہے نا. لیکن جو ٹیچنگ میرے محبوب نے کی ہے، تاجدار مدینہ نے کی ہے، ویسی تعلیم دیں. میرے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ کوئی اگر انسان ایک فرد کی جان بچاتا ہے تو گویا اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول تھے کہ ہیں نا. تو محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب محمد اللہ کے رسول ہیں تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، تو جب وہ آج بھی رسول ہیں تو وہ آج بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہیں. اور پھر آج کے بعد کس کی نبوت چلے گی؟ کوئی نیا نبی آئے گا؟ کوئی نیا نبی مانتے ہو کسی کو؟ نہ. کفر. حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دعوی نبوت کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، علماء یہاں سنیں اس بات کو، اور دوسرے شخص نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے، دوسرے نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ نبی ہیں اللہ کے، تو دلیل مانگنا ہی کفر ہے. دلیل مانگنا ہی کفر ہے. کیوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد اللہ رب العزت نے نبوت کا باب بند کر دیا ہے. اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اب قیامت تک، اور صرف قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت چلے گی، کسی کی شریعت چلے گی، وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو کل بھی نبی تھے، ابھی آدم کا وجود نہیں بنا تھا، اس وقت بھی نبی تھے اور آج بھی نبی ہیں. اور جب سارے انبیاء اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری کہیں گے تو اس وقت جو انا لہا انا لہا انا لہا کی صدا لگائے گا وہ میرا نبی اور تمہارا نبی ہوگا. قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جس کی نبوت کا سکہ چلتا رہے گا، وہ کون ہے؟ وہ میرا نبی ہے. وہ میرا نبی ہے. بولو نا یار، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ورنہ تو کیا جانتا خدا کون ہے؟ ہاں. ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں یہاں کہ جب میدان حشر لگے گا نا، میدان حشر لگے گا تو ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی. ساری امتیں اپنے اپنے نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس جائیں گی، ہم تمہارے نبی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کچھ نبی ہوں گے
کہ جن کے ماننے والے تبلیغ جب انہوں نے کی ہے انبیاء نے، تو جن پر تبلیغ کا اثر ہوا ہے، کچھ 2 ہوں گے امتی، کچھ نبی ہوں گے جن کے 2 امتی ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کے 10 ہوں گے، کچھ ہوں گے جن کے 100,000 ہوں گے۔ اگر آپ نوح علیہ السلام کا پڑھیں علماء سے پوچھئے، 70 بندے، لیکن اپنے نبی کی طرف دیکھیں نا، اور اس نبی کا صدقہ اپنے ولیوں کو دیکھیں، ولیوں کو دیکھیں، ان کو ماننے والے کتنے ہیں۔ غوث پاک یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت کے روز ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، آؤ قادریو آ جاؤ، نقشبندیو آ جاؤ، چشتیو، یوم ندعو کل اناس بامامہم، انفیو، سوروردیو آ جاؤ، حنبلیو آ جاؤ، اور جن کا امام ہی کوئی نہیں، جن کا امام ہی کوئی نہیں، ان کو کہا جائے گا سیدھے جاؤ آپ اس طرف۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو، ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، جو جس کا امام ہے اس کے ساتھ آ جائے، اور جو کہے میں ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی امام نہیں میرا، شافعی، امام شافعی وہ بھی میرا امام نہیں، حنبل، احمد بن حنبل وہ بھی میرا امام نہیں، غوث پاک وہ بھی میرا امام نہیں، شاہ نقشبند وہ بھی میرا امام نہیں، معین الدین چشتی اجمیری، معین بے کساں وہ بھی میرا امام نہیں، شہاب الدین سہروردی وہ بھی میرا امام نہیں۔ تو پھر جب اس کا امام ہی کوئی نہیں تو اس کو آواز ہی کوئی نہیں، تو اس کو آواز ہی کوئی نہیں، جب اسے بلایا ہی نہیں جائے گا تو پھر وہ ڈائریکٹ جائے گا۔ یہ سارے امام اپنے ماننے والوں کو جنت میں لے کر جائیں گے، کیونکہ خدا بلائے گا نا، خدا بلائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اپنے اپنے اماموں کے ساتھ آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جو باقی ہو نا دوسری طرف جاؤ۔ تو میدان حشر میں جب سارے جمع ہوں گے نا تو امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی۔ آج اللہ رب العزت پورے جلال پر ہے، پورے جلال میں ہے، آج ہماری سفارش کریں، آج ہماری سفارش کریں۔ وہ کہیں گے کہ اذهبوا، یہ نہیں کہیں گے ہم سفارش نہیں کر سکتے، کوئی ذہن کے اندر یہ بات فوراً لے آئے نہ، کوئی حدیث پاک نہیں کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ نہ آج ہم سفارش نہیں کر سکتے، ہم شفاعت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے سفارش کا، نہ کسی نے کہا ہو حدیث کا ایک جملہ، نہ کیا کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج جس کا سکہ چلنا ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ نہیں کسی نبی نے کہا کہ نہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہا کسی نبی نے بھی، بلکہ کیا کہا ہے اذهبوا الی غیری، آج ہمارا سکہ نہیں کسی اور کا چلے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور ساری امتیں اکٹھی ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے انبیاء اور ان کی امتیں کہ آج اللہ رب العزت پورے جلال میں ہے، پورے غضب میں ہے، ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ آج اس کی بارگاہ میں ہم سفارش کریں، آپ ہماری سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو نبی پاک یہ نہیں فرماتے نہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، میری جرت نہیں ہے، مجھے خود پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، نہ نبی پاک نے یہ نہیں کہا، فرمایا تم سارے اکٹھے ہو کر آگے ہو، اور جس کام کے لیے آئے ہو صحیح جگہ پر آئے ہو،
صحیح انسان کے پاس آئے ہو، انا لہا انا لہا انا لہا، اس کام کے لیے میں ہی ہوں، اس کام کے لیے میں ہی ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھیں گے، سجدہ کریں گے، سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ ہر جگہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ عدالت میں جاتے ہیں نا، تو وہاں عدالت میں بات کرنے کا طریقہ جج کے سامنے طریقہ اور ہے، بچے کا والدین کے سامنے طریقہ اور ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کی عدالت میں بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سجدہ ریز ہو انسان۔ جب ہمیں بھی بات کرنی ہے اللہ سے تو سجدے میں پڑ جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے میں رکھیں گے تو اللہ فرمائے گا محبوب ارفع راسک، ارفع، محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ نا آج۔ محبوب آج سر جھکانے کا وقت نہیں، آج سر جھکانے کا وقت نہیں، سر اٹھانے کا وقت ہے۔ محبوب تم مکے کی گلیوں کے اندر سر جھکاتا رہا ہے، غار حرا میں سر جھکاتا رہا ہے، تو بدر کی وادی میں سر جھکاتا رہا ہے، مدینہ کی بستی کے اندر سر جھکاتا رہا ہے، ہر ایک جگہ پر تو سر جھکاتا رہا ہے۔ آج سر جھکانے کا وقت نہیں، سر اٹھانے کا وقت ہے۔ ارفع راسک، محبوب سر اٹھا، سل تو محبوب آج سر اٹھا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل توتا، جو کچھ مانگے گا میں خدا تجھے عطا کروں گا۔ فشفا تشفا، آج جس کی شفاعت کرے گا میں خدا اس کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ تو کل بھی وہ نبی، آج بھی نبی، اور میدان حشر میں بھی، کل بھی حاجت روا، آج بھی حاجت روا، اور میدان حشر میں بھی۔ یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، میدان حشر میں بھی وہ حاجت روا مشکل کشا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے گر قیامت میں تو مان۔ جب شان دیکھ لے گا پھر ماننا تیرا کیسا۔ اور افضل ایمان، علماء یہاں بیٹھے ہیں، ایمان بالغیب ہے۔ ایمان بل افضل ایمان کون سا ہے؟ ایک حدیث پاک پیش کر دوں اس پر کہ بند کر دوں بات کو؟ تھک تو نہیں گئے آپ؟ تھک گئے لگتا ہے آپ۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ، ایہم اعجب ایمانا، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ ایمان میں سب سے عجیب بات کیا ہے؟ عجیب ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب ایمان وہ فرشتوں کا ہے۔ فرمایا وہ عجیب ایمان کیسا ہے؟ وہ تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ پھر نبی پاک نے پوچھا، عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عجیب ایمان انبیاء کا ہے۔ فرمایا وہ تو اللہ سے ہم کلامی کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارا ایمان۔ فرمایا تمہارا ایمان عجیب کس طرح ہے؟ تم تو اپنی آنکھوں کے سامنے جبریل کو اترتا ہوا دیکھتے ہو، قرآن کی آیات تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہیں، تمہارا ایمان عجیب کس طرح ہے؟ تو پھر صحابہ نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ہمیں نہیں پتا۔ آپ جانے اور آپ کا خدا جانے، ہمیں نہیں پتا پھر عجیب ایمان کس کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
انبیاء ملائکہ صحابہ تمہارا ایمان عجیب ایمان نہیں، بلکہ جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی. وہ لوگ آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ انبیاء کو دیکھا ہوگا، نہ ملائکہ کا نزول دیکھا ہوگا، نہ تمہاری ذاتوں کو دیکھا ہوگا، لیکن پھر وہ میری ذات کے ساتھ محبت رکھیں گے، میری ذات کے ساتھ محبت رکھیں گے. ان کا ایمان عجیب ایمان ہوگا. اور وہ تم لوگ ہو کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، بن دیکھے عاشق ہو. بن دیکھے عاشق ہے نا. سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ اپنے نبی پر تیار ہے نا. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنا سب کچھ، تن من دن اولاد والدین سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دے. ابھی دیکھا نہیں تو جن نے دیکھا ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ جب آپ کی یہ حالت ہے کہ بن دیکھے سب کچھ قربان کرتے ہو، تو وہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جنہوں نے دیکھا ہے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اس حسن لم یزل کو دیکھا ہے، اس ذات کو دیکھا ہے جو کہ اللہ رب العزت کے حسن کا مظہر ہے. پھر ان کی قربانی کا کیا عالم ہوگا؟ تو عقیدہ کیا ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے؟ ان درباروں پر، ان اولیاء اللہ کے پاس، ان علماء کے پاس ہم کیا لینے کے لیے آتے ہیں؟ ہم ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ رب العزت کی محبت لینے کے لیے آتے ہیں. کیوں؟ کہ بنیادی نقطہ جو آپ ذہن میں رکھیں، ان قبروں والوں کے پاس یہ مردہ نہیں ہے، یہ مردہ نہیں ہے. قبروں والے مردہ، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ قبروں پر کیوں جاتے ہو، یہ مزاروں پہ کیوں جاتے ہو؟ ان کا کنسپٹ کیا ہے کہ یہ قبروں والے معاذ اللہ مر کر مردہ ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں. تو جب کوئی تباہ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل چکا ہے، تو اس کے پاس جانے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ ہے اس کے بیہائنڈ ان کا نظریہ. حالانکہ اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، اسلام کا یہ، قرآن کا یہ نظریہ، حدیث نبوی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ قبروں والے مر گئے ہیں. نہ، یہ مرے نہیں ہیں، بلکہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوئے ہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوئے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہوئے، مرے نہیں ہیں. یہ اگر ہم کہیں کہ مر گئے ہیں قبروں والے، تو اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے سوال و جواب کا. ہم کہتے ہیں نا نیکی کرو تو جنت ملے گی، گناہ کرو گے تو جہنم ملے گی، ہے نا عقیدہ یہ. اور جو ہم کر رہے ہیں، فرشتے بیٹھے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، سوال و جواب ہوگا. تو جب وہ قبر کے اندر جانے والا مر گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، مر کر مٹی میں مل چکا ہے، تو پھر سوال و جواب کس سے سوال و جواب ہوں گے؟ جب سوال و جواب ہی نہیں تو پھر جنت اور جہنم کا تصور ختم، نیکی اور برائی کا تصور، پھر جو مرضی کرو، موج مارو. حالانکہ آپ نیکی کرتے ہیں، یہاں آئے ہیں نیکی لینے کے لیے، نیک کام ہے یہ. نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں. ایک تصور ہے پورا اسلام کا سوال و جواب کا. تو پھر یہ تصور ختم ہو جائے گا. اور یہ رہی بات یہ قبروں والے مردہ ہیں، نہ، ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں اور فقہ کے ایک دو مسئلے بیان کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین سکھانے کے لیے تشریف لائے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے ہمارے پاس نبی پاک تشریف لائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں کے اندر جاؤ نا،
اپنے گھروں میں جاؤ تو تم گھروں میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا کرو. ہے نا یہ طریقہ کہ نہیں طریقہ؟ آج یہ عمل نہیں کرتے ہم. یہ حدیث پاک ہے. اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اہل خانہ کو، گھر والوں کو سلام کرو. اور جس گھر میں کوئی بھی نہ ہو، جس گھر میں کوئی بھی نہ ہو، گھر خالی ہو اور آپ اس گھر کے اندر جائیں، مثلا آپ کے بچے، بیوی، والدین یا بھائی وہ گھر میں نہیں، وہ گئے ہوئے ہیں اپنے دوسرے گاؤں میں، دوسرے جگہ پر، گھر خالی ہے، آپ گھر میں داخل ہوئے، پھر کیا کریں گے آپ؟ نبی پاک نے فرمایا جو تمہارا گھر خالی ہے نا، جس کے اندر کوئی نہیں، اب ان کو سلام کرنے کی بجائے مجھے سلام کیا کرو، مجھے سلام کیا کرو، کیونکہ کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس کے اندر محمد تاجدار مدینہ کی روح نہ ہو. مجھے سلام. اب جب گھر والوں داخل ہو جاؤ گھر کے اندر تو ان کو سلام کیا کرو. جب گھر کے اندر داخل ہو گئے ہو نا، اب دیکھو اگر کوئی سو رہا ہے نا تو اسے سلام نہیں کرنا. پہلا سٹیپ بتایا کہ گھر کے اندر داخل ہوتے وقت سلام کرو، اور جب گھر کے اندر آ گئے ہو دیکھو کہ کوئی سو رہا ہے تو سلام نہ کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو نا تو اسے سلام نہ کرو. اکثر ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، جو پرانے بزرگ ہیں، کہ جب بھی مسجد کے اندر آتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اونچی آواز میں. یہ منع ہے، یہ منع ہے. جو نماز پڑھ رہے ہیں انہیں سلام کرنا منع ہے. اور اگر کوئی نماز کے دوران سلام کا جواب دے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. بولو نا یار، ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی اس کی نماز؟ اگر کوئی سلام کا جواب دے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اگر کوئی نمازی سلام کرے، اگر کوئی نمازی سلام کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن کسے عام آدمی کو اگر نمازی سلام کا جواب دے یا اس کو سلام کرے اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اگر نمازی نبی پاک کو سلام کرے اور جو شافی علماء ہے نا انہوں نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر نبی پاک کی ذات پر درود سلام واجب ہے، واجب ہے. اور یہی مسئلہ علماء احناف کا ہے سوائے حضرت امام ابو حنیفہ کے. واجب ہے. کیا مطلب؟ کہ جب تک تم نبی پاک کی ذات پر عین نماز کے دوران جو کہ اللہ کی عبادت ہے آپ کی ذات پر سلام نہیں بھیجو گے تب تک تمہاری نماز مکمل ہی نہیں ہوگی. اب کوئی شخص کہے نبی اور ہم برابر ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، تو اگر تو نبی پر سلام نہ بھیجے تو نماز نہیں ہوتی، اور کسی عام کو سلام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نا. نبی پاک کو سلام بھیجتے ہیں، اور کون سا سلام بھیجتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی. آپ علماء کے پاس جاتے ہیں جو دوسرے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ہم کون سا درود پڑھیں، تو کہتے ہیں نماز والا. کہتے ہیں نا کہ نماز والا درود پڑھو، درود ابراہیمی پڑھو. بھئی وہ تو نماز والا ہے، وہ تو نماز والا ہے وہ درود. ہم پوچھ رہے ہیں نماز کے باہر کون سا پڑھیں، وہ تو نماز والا ہے. اچھا چلو ان کی بات ہی مان لیتے ہیں نماز والا. جب تم یہ کہتے ہو کہ جب ہم پوچھیں درود کون سا پڑھنا ہے تو کہتے ہیں نماز والا، اگر ہم پوچھیں سلام کون سا پڑھنا ہے تو کہو نا نماز والا. کیوں نہیں کہتے؟ اگر درود نماز والا ہے تو سلام بھی
نماز والا ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں نا سلام نماز والا نہیں. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں؟ تم پڑھتے ہو نماز کے اندر؟ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، پڑھنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں تم نبی پر سلام مجبور ہو کر پڑھتے ہو، ہم مسرور ہو کر پڑھتے ہیں. تمہاری مجبوری ہے اور ہمارا عشق ہے، محبت ہے، بس یہی فرق ہے. اور جو انسان مجبور ہو کر عمل کرتا ہے اور جو خوش ہو کر عمل کرتا ہے، اس کی جزا کے اندر فرق ہے. دونوں کی جزا برابر نہیں ہے. تو پہلا مسئلہ کیا؟ جو سویا ہوا ہے اس کو سلام نہیں کرنا، اور جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا. کس نے کہا ہے؟ بولو نا یار، اگر کسی کو شک ہوگا جسے باغ دے دوں گا میں. اللہ کے رسول نے کہا ہے، اور اسی رسول نے جس نے یہ کہا ہے کہ سوئے ہوئے کو سلام نہیں کرنا، نماز پڑھنے والے کو سلام نہیں کرنا، وہی رسول کہتا ہے کہ جب تم قبرستان میں جاؤ نا، جب تم قبرستان میں جاؤ نا، قبروں والوں کے پاس جاؤ نا، تو کیا کہو؟ تو انہیں سلام کرو. چلو یا کا صیغہ نکال دو، انہیں سلام کرو، انہیں سلام کرو. قبروں والوں کو سلام کرو. قبرستان کے اندر جاؤ، داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول سکھا رہا ہے، انہیں سلام کرو. جو رسول سوئے ہوئے کو سلام نہیں کرنے دیتا، کیوں نہیں کرنے دیتا؟ کہ جو سویا ہوا ہے نا وہ تمہارا سلام سنتا نہیں ہے. جو تمہارا سلام سنتا نہیں، اس کو سلام کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں. اور نمازی کو منع کیا، کیوں منع کیا؟ وہ تمہارے سلام کو سنتا تو ہے لیکن جواب دینے کی حالت میں نہیں، پوزیشن میں نہیں ہے. لہذا جو تمہارے سلام کا جواب دینے کی پوزیشن میں، اسے بھی سلام نہ کرو. اور قبر والوں کی بات آئی تو کہا انہیں سلام کرو. جب انہیں سلام کرو گے تو یہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور تمہارے سلاموں کو سنتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اس لیے ہم ان قبروں پر آ کر، ان بزرگوں کے پاس آ کر انہیں سلام کرتے ہیں. اور میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک. یہ حدیث پاک ہے. تو بلا ہم سب قبروں پر کب جاتے ہیں؟ ساری قبروں پر ہم کب جاتے ہیں؟ ہم تو اولیاء اللہ کی قبروں پر آتے ہیں جو جنت کے باغ ہیں. میرے آقا نے فرمایا یہ روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہیں. ان قبروں پر ہم جاتے ہیں جو کہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہیں. ہر قبر پر ہم نہیں جاتے. سنی بڑے غیرت مند ہیں، بڑے غیرت مند ہیں. کبھی دیکھا ہے ہم نے کسی غیر کی قبر پر گئے ہوں؟ نہ. ہم تو اولیاء کی قبروں پر جاتے ہیں. داتا علی اجمیری کے پاس جاتے ہیں، خواجہ اجمیری کے پاس جاتے ہیں، حضرت امام ربانی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، علی پور جاتے ہیں، آلو بہار جاتے ہیں، گولڑا شریف جاتے ہیں، پاک پتن جاتے ہیں، بابا فرید کی قبر پر جاتے ہیں، حضرت غلام احمد کی قبر پر آتے ہیں. اب ہر قبر پر ہم نہیں جاتے. جو قبریں جنت کے باغ ہیں ان میں آتے ہیں، اور جو جہنم کے گڑھے ہیں ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سنی اہل سنت ہیں ہی جنتی، ہیں جنتی، اور جنتی لوگ جنت مقام پر جاتے ہیں. یہ دربار عالیہ جس پہ ہم جمع ہیں، یہ اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی جگہ ہے. اور قبریں فائدہ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ قبریں. ایک بات آخری کرتا ہوں، تفسیر کی ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت ایک حدیث پاک پہلے بیان کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تھک تو نہیں کیا آپ یار؟ جب آپ کہیں گے تھک گئے میں اسی پہ کو چھوڑ دوں گا بات کو. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس کی حالت دیکھ کر نا، صحابی کی، آپ نے پوچھا بتا کیا چاہتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ بیچارہ غریب تھا، عرابی تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے چند بکریاں دیجیے. آپ نے حکم فرمایا اس کو بکریاں دو.
صحابہ نے اس کو بکریاں دے دی. آپ نے پھر اس سے پوچھا میرے صحابی بتا کیا مانگتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اور بکریاں دیجیے. آپ نے فرمایا اسے اور بکریاں دو. پھر نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور مانگ, کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اور بکریاں دو, دنیا کا مال مانگا. آپ نے فرمایا اسے اور بکریاں دو. اور آخر میں نبی پاک نے فرمایا یہ کیسے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا جیسے بھی سوال نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا جیسے سوال بھی نہیں کرتے. اب موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا کا کیا معاملہ ہے جس کی طرف نبی پاک نے اشارہ فرمایا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل عبور کرنے لگے, جانے لگے دوسری طرف, تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی موسیٰ کو, موسیٰ تم نے اکیلے نہیں جانا, صرف اپنی قوم لے کر نہیں جانا, بلکہ دریائے نیل کو عبور کرتے ہوئے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرا جو نبی یوسف ہے نا اس کو بھی ساتھ لے کر جانا. میرا نبی یوسف, نام سنا ہے نا یوسف علیہ السلام کا؟ کیا چیز مشہور ہے ان کی؟ اس نے یوسف 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنانی جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دمے جہانی. اللہ نے وحی بھیجی کہ موسیٰ تم نے یوسف کے بغیر نہیں جانا, میرا نبی یوسف جو ہے نا اس کے بغیر نہیں جانا, اس کو ساتھ لے کر جانا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان کافی فاصلہ ہے, عمر کا, عرصے کا, وقت کا. اب یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں تھی ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے, تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے. تو ایک شخص اس نے کہا کہ ایک بڑھیا ہے, بڑی عمر رسیدہ ہے, اسے پتہ ہے, وہ بتائے گی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اس ساتھی کو لے کر اس بڑھیا کے پاس اس کی جھونپڑی کے اندر گئے. بڑھی اماں, میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں, تیرے پاس آیا ہوں, بتا یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بڑھیا نے کہا اچھا یہ پوچھنا چاہتے ہو, کیوں؟ کہنے لگے کہ حکم ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر جانا ہے, تو اس لیے تم سے پوچھ رہا ہوں. بڑھیا نے کہا اچھا میں بھی بڑھیا ہوں, سیانی ہوں, پہلے میری 2 شرطیں ہیں وہ پوری کرو, پھر بتاؤں گی قبر کا, پھر قبر کا پتہ بتاؤں گی. عام قبر کی بات نہیں ہو رہی, یوسف علیہ السلام کی قبر کی بات ہو رہی ہے. اور اس قبر کی تلاش کے لیے کون جا رہا ہے؟ موسیٰ. موسیٰ جا رہا ہے, اللہ کا نبی. تو جو اہل اللہ نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی قبروں کی تلاش اللہ کا نبی کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت. بوڑھی اماں نے کیا پوچھا, کیا شرط رکھی؟ آپ پڑھیں, تفاسیر کا مطالعہ کریں. انہوں نے کہا میری 2 شرطیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون سی شرطیں ہیں؟ اس بڑھیا نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے 17 سال کی دوشیزہ نوجوان کرو. 1000 سال سے زیادہ عمر ہے اس کی, بڑھیا کی 1000 سال سے زیادہ عمر, اور کہتی ہے کہ مجھے 17 سال کی دوبارہ جوان کرو گے, پھر میں بتاؤں گی قبر کہاں ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں اللہ سے پوچھتا ہوں, نہ, آپ نے فوراً جواب دیا ہاں کرتا ہوں. پڑھے ساری تفاسیر کا مطالعہ کر لیں, ہاں میں کرتا ہوں. بڑھیا نے کہا ایک بات ہوگی. آپ نے فرمایا دوسری شرط کیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ وعدہ کرو جنت میں اپنے ساتھ رکھو گے, مجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ, یہ معاملہ نہیں. پہلی بات جو تو نے کہی ہے مانتا ہوں, لیکن دوسری بات نہیں. بڑھیا نے کہا اچھا نہیں بات تو پھر جاؤ, میں بھی نہیں مانتی. موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے. اللہ نے وحی بھیجی, موسیٰ کیا بات ہے, واپس کیوں آ گئے ہو؟ عرض کی یا اللہ بڑھیا نہیں مانتی.
فرمایا جاؤ اسے مناؤ، جاؤ اسے مناؤ جا کر، یا اللہ کہتی ہے کہ جنت میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہاں کر دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس گئے، بڑھیا سے کہا کہ تیری دونوں باتیں مجھے، دونوں شرطیں قبول ہیں، اب بتا قبر کا ہے۔ اب قبر کہاں؟ دریائے نیل کے درمیان میں، اور اس مقام پر قبر تھی جہاں سے دریائے نیل دو دھاروں میں بہتا تھا، تقسیم ہوتا تھا۔ اس مقام پر قبر، علماء نے لکھا ہے کہ اس مقام پر قبر کو کیوں بنایا گیا۔ اس کے پہلے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں تھی؟ جب آپ کا وصال ہوا نا، تو اہل مصر نے یوسف علیہ السلام کی قبر کے ساتھ معاملہ، ان کی میت کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ دریا کے اس طرف جو لوگ رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ یوسف کو ہم اپنی طرف دفنائیں گے، ان کا جسم اس طرف رہے گا۔ دوسری طرف رہنے والے کہنے لگے کہ ہماری طرف دفن ہوں گے۔ یہ جھگڑا ہوا، آپس میں مخاصمہ ہوا دونوں کا، تو ایک طرف والے جیت گئے، وہ حاوی آ گئے، تو جو جیتے ان کی طرف یوسف علیہ السلام کی قبر بن گئی۔ اب دریا کے اس طرف جب قبر بنی تو جس طرف قبر بنی وہ علاقہ سرسبز و شاداب، پھل ہیں، پھول ہیں، درخت ہرے بھرے ہیں، اور دوسری طرف جو سوکی ہوئی ہے وہاں پھل کوئی نہیں، پھول کوئی نہیں، خشک ہے وہ۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ہم خشک، کیونکہ اس طرف یوسف کی قبر کوئی نہیں اور دوسری طرف ہری بھری ہے، تو انہیں اس بات کا ذرا دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا نہیں، جو مرضی ہو، ہم یوسف کی قبر اپنی طرف لائیں گے۔ تو وہ مان کے چلو کوئی بات نہیں، اب تم اپنی طرف لے جاؤ۔ جب یوسف علیہ السلام کی میت کو، ان کے تابوت کو اٹھا کر دوسری طرف لایا گیا، تو جو پہلی جگہ تھی نا، وہ آہستہ آہستہ خشک ہونے لگی، پھل کم ہونے لگے، اور ایک وقت آیا کہ خشک ہو گئی، اور جس طرف یوسف کی میت گئی، تابوت گیا، وہ جگہ ہری بھری ہونے لگی۔ اس بات کو ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے تفسیر کے اندر۔ جو انکار کرتے ہیں قبروں والوں کا اور اس کو اپنا امام مانتے، اس نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے۔ اب پھر دوبارہ جھگڑا ہوا، وہ اٹھا کر ادھر لے گئے، اور پھر جھگڑا ہوا، وہ اٹھا کر ادھر لے آئے۔ تو کچھ سیانے سمجھدار بندے وہ پڑے، انہوں نے کہا کیوں نہ ایسا فیصلہ کریں کہ روز کا جھگڑا ختم کریں، ایسی جگہ پر یوسف کو رکھتے ہیں کہ تمہارا علاقہ بھی ہرا بھرا رہے اور ہمارا علاقہ بھی ہرا بھرا رہے۔ تو انہوں نے دریائے نیل کے اس مقام پر جہاں دریا دو رخوں میں تبدیل ہوتا تھا، دونوں طرف جاتا تھا، وہاں یوسف کی قبر بنائی، وہاں تابوت رکھا، اور جس طرف پانی جاتا تھا دونوں علاقے ہرے بھرے ہو جاتے جاتے۔ اگر یوسف کے وجود کی یہ برکت ہے، یوسف علیہ السلام کے وجود کی یہ برکت ہے کہ اس جسم کے ساتھ مس ہو کر جو پانی جاتا ہے وہ کائنات کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، تو جو یوسف کا بھی نبی ہے، اس قبر انور کی برکت کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر کی برکت کیا ہوگی؟ اور میرا ایمان یہ عقیدہ ہے کہ اگر آج کائنات کے اندر زندگی ہے، حرارت ہے، ہریالی ہے، یہ کائنات کے اندر پھل اور پھول ہیں، تو یہ برکت ہے مصطفیٰ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر۔ آج اگر ساری کائنات زندہ ہری بھری ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی وجہ ہے۔ کہتے ہیں جی مرنے والے کیا دیتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کیا دیتے ہیں، یہ قبر والے کیا دیتے ہیں؟ تیرا باپ مرے نا تو وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ مر کر دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ باپ جسے یار وراثت کہتے ہیں آپ، ابا مرے گا تو زمین جڑی نام لگے گی، ٹھیک ہے نا، دعا مانگتے ہیں، بالکل جلدی مرے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے ادھر سڈنی میں، اس کا باپ بہت امیر تھا، ہر وقت دعا کرتا تھا یا اللہ میرے باپ کو جلدی لے جائے۔ ہم نے پوچھا یار کیوں کرتا ہے ایسا، تیرا باپ ہے؟ کہتا ہے نہیں یہ پیسے سنبھال کے رکھتا ہے، جو ہی مرے گا نا تو میں سپورٹس گاڑی لوں گا، سپورٹس کار لوں گا میں۔ باپ مرتا ہے نا، اللہ سب کے باپوں کو زندہ رکھے، سب کے باپوں کو، سب کی اولاد کو سلامت رکھے، زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ رکھے۔ لیکن جب باپ مرتا ہے تب تمہیں وراثت ملتی ہے،
ایک مسئلہ شریعت کو اور بیان کر دوں. ایک ہے وراثت اور ایک ہے آق نامہ. آق کرتے ہیں نا زندگی کے اندر، باپ کی زندگی کے اندر بیٹا اپنی وراثت کا حق نہیں مانگ سکتا. یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. اکثر ہمارے نوجوان جب بڑے ہوتے ہیں نا وہ بھول جاتے ہیں کہ اسی باپ نے ہمیں جوان کیا ہے، اپنا لقمہ کاٹ کے ہمارے منہ کے اندر ڈالا ہے، ہمارا خیال رکھا ہے. وہ بھول جاتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی، اور اپنے بوڑھے والدین کو تنگ کرتے ہیں، ہماری جائیداد دو، ہمارا حصہ دو. ہم نے آگے کوئی اور کام کرنا ہے، کسی اور کے ساتھ جانا ہے. ہم نے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. شریعت نے کوئی متعین نہیں کیا، کوئی قانون نہیں ہے. یہ جب تک وہ زندہ ہے وہ اس کا مالک ہے باپ. بیٹے کو کب حصہ ملے گا؟ جب وہ وصال کرے گا. اسی طرح والدین پتنی اپنی انا کی وجہ سے یا کوئی مسئلے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو آگ کر دیتے ہیں. آگ کر دیتے ہیں، جا میں نے تجھے اپنی جائیداد سے منقولہ اور غیر منقولہ سے آگ کیا. یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں شریعت کا، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت کا. اس کا آق نامہ کچھ نہیں حیثیت رکھتا. جب اس کا وصال ہوگا بے شک آق نامہ ہو، اس کو حصہ باپ سے ملے گا. تو جب تیرا باپ مرتا ہے تو پھر تجھے دے کر جاتا ہے. بے شک وہ 1 بیگھہ زمین نہیں دے دے لیکن دیتا ہے مر کر. جب تیرا مرا ہوا باپ تجھے دیتا ہے تو ہمارے ولی ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ فرق کیا ہے کہ دنیا کا انسان تجھے مال دیتا ہے اور یہ اولیاء اللہ تیرے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، تیرے ایمان کی حفاظت. اس لیے ہم ان کے پاس آتے ہیں، ان بزرگوں کی بارگاہوں میں اس لیے آتے ہیں تاکہ یہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کریں. کیونکہ ہمیں جو ایمان ملا ہے نا، برے صغیر پاک و ہند والوں کو تاریخ کا مطالعہ کریں آپ، یہاں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. برے صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا. نبی آئے ہیں، مبعوث نہیں ہوا. کیونکہ ہمارے علماء نے بیان کیا ہے کشف کے ذریعے کہ یہ انبیاء کی قبریں ہیں. سرحان شریف کے اندر حضرت امام ربانی نے لکھا ہے. لیکن وہ مبعوث نہیں ہوئے، ان کی بعثت ہماری طرف نہیں ہوئی. ہمیں جو اسلام ملا ہے وہ ان داتا علی اجمیری کی وجہ سے، خواجہ اجمیری کی وجہ سے، امام ربانی کی ان اولیاء کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے. ہمیں کلمہ پڑھانے والے انبیاء نہیں، یہ اولیاء ہیں. تو جب انہوں نے ہمیں ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے، تو پھر ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی یہی کریں گے. اس لیے ہم ان کے پاس آتے ہیں تاکہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہو جائے. اور جب ایمانوں کی حفاظت ہو جائے گی تو پھر بخشش ہو جائے گی. یہی وجہ ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ، کیونکہ یہ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں نا، انہوں نے فرمایا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی، میرے مریدو فکر نہ کر. اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو میرے سلسلے میں آئے گا، قیامت تک جو میرے سلسلے میں آئے گا، اگر کسی وقت وہ بھٹک جائے گا، راستے سے ہٹ جائے گا، میں اسے اپنی ولایت کے تصرف سے پھر راہ پر ڈال دوں گا. اور پھر آپ نے فرمایا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے فرمایا کہ میرے سلسلے میں داخل ہونے والے جو گنہگار ہیں نا، جو گنہگار ہیں، گنہگار بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے سلسلے میں داخل ہونے والے. آپ فرماتے ہیں جو نیکوکار ہیں وہ میرے لیے، غوث پاک فرماتے ہیں جو نیکوکار ہیں میرے سلسلے میں وہ میرے لیے، اور جو میرے سلسلے میں گنہگار ہیں میں ان کے لیے، میں ان کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور حضرت امام ربانی، آخری بات کرتا ہوں، حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ منصب قطبیت، جو قطب بنتا ہے نا، جو ابدال، ولی، ابدال، قطب، اوتاد، اخیار، جو مقام قطبیت ہے نا، یہ اہل بیت اطہار، نبی پاک کے بعد اہل بیت اطہار کو، اور پھر اہل بیت اطہار کے بعد آئمہ اہل بیت کو،
اور پھر ائمہ اہل بیت کے بعد جو 12 امام ہیں ان کے بعد اصالتاً اصل پر اصالتاً جس کو بھی قطبیت ملے گی وہ سیدنا غوث پاک سے ملے گی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام ربانی جو نقشبندی ہیں، اور حضرت امام ربانی کی وجہ سے ہم مجددی ہیں. کوئی کہے کہ نقشبندی مجددی غوث پاک کی شان نہیں بیان کرتے، نہ، اسے مطالعہ ہی، اسے پڑھے ہی نہیں کچھ. اس نے جو بیان حضرت امام ربانی نے کیا ہے، یہ بات کسی قادری نے بھی نہیں لکھی، کسی قادری نے بھی یہ بات نہیں لکھی. اصالتاً مقام قطبیت یہ سیدنا غوث پاک کو حاصل ہے، اور جس کو بھی قطبیت ملے گی وہ سیدنا غوث پاک کی نیابتاً کی وجہ سے ملے گی. آپ تقسیم کریں گے. اور اگلی بات کروں، کچھ کہتے ہیں سیدنا ابو بکر کو مانتے، یہ نقشبندی مولا علی کو نہیں مانتے. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جس کو بھی ولایت ملے گی، ولایت کا فیض ملے گا، وہ مولا علی سے ملے گا. جب تک مولا علی مہر نہیں لگائیں گے کوئی ولی بن سکتا ہی نہیں. جب تک مولا علی مہر نہ لگائیں نا کوئی ولی نہیں بنتا. فیض ولایت لینا ہو تو مولا علی کی بارگاہ میں جھکو، فیض ولایت لینا ہو تو مولا علی کی بارگاہ میں جھکو، اور فیض نبوت لینا ہو تو ابو بکر کی بارگاہ میں جھکو. ابو بکر کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں سے فیض نبوت ملے گا تمہیں. یہ آپس میں جھگڑے جو ہے نا یہ نہ کرے. اور ایک بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، جو کسی اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے نا وہ محروم ہے، راندہ درگاہ ہے. اکثر لڑتے رہتے ہیں جی نقشبندی ولی قادریوں کے خلاف، قادری چشتیوں کے خلاف، چشتی سہروردیوں کے خلاف. نہ یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ سارے نور علی نور ہیں، آپس میں پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے اندر جنگ نہیں ہے. ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں بخاری شریف کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا قول بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی جسے کہتے ہیں آپ، کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے کسی میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے یہ. اس کی تفسیر، اس حدیث پاک کی تشریح کرنے والا کون ہے؟ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی. آپ نے اس کی تشریح بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے نقشبندی ولی کے ساتھ عداوت کی، جس نے قادری ولی کے ساتھ عداوت کی، جس نے چشتی ولی کے ساتھ عداوت کی، جس نے سہروردی ولی کے ساتھ عداوت کی، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. بلکہ اللہ نے مطلق فرمایا من عاد لی ولی، جس نے میرے ولی کی عداوت لی، چاہے وہ نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. اور یہ اولیاء آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں. جب یہ اولیاء آپس میں محبت کرنے والے ہیں تو پھر ہم آپس میں محبت کیوں نہیں کرتے جو ان کو ماننے والے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ادب و احترام اپنے آپ پر لازم کریں. باقی رہی بات کہ کوئی قادری بزرگوں کا ذکر کرتا ہے، کوئی نقشبندی بزرگوں کا ذکر کرتا ہے، تو جہاں سے جس کی پیاس بجھی ہے وہ اس کی تعریف کرے، اس کا حق بنتا ہے. تو کیوں جلتا ہے؟ اگر کوئی کہے، دیکھیں نا، ایک آپ کو پیاس لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے، تو آپ کی پیاس روح افزا سے، جام شیرین سے ختم ہوتی ہے، تو آپ کہیں جی روح افزا بہت اچھی چیز ہے، جام شیرین بہت اچھی ہے، اور میں جلوں نہیں جی وہ پیپسی اچھی ہے. جس کی پیاس جس چشمے سے، جس گلاس سے بجھی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی تعریف کرے. اگر تیری روح کی پیاس قادری سلسلے سے پوری ہوئی ہے تو قادری سلسلے کی تعریف کر. اگر کوئی نقشبندی اپنے سلسلے کی تعریف کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کوئی دوسرا جلے نہ، کیونکہ جہاں اس کی پیاس بجھی ہے، ہر بندے کا حق بنتا ہے اپنے باپ کی تعریف کرے.
اپنے باپ کی تعریف کرے، اس کا حق ہے یہ. کوئی کہے جی اپنے باپ کی تعریف، میرے باپ کی تعریف کیوں نہیں کرتا؟ بھی اس کا باپ جو ہوا اس نے تو کرنی ہے اپنے باپ کی تعریف. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے باپ کی تعریف کرتے کرتے کسی دوسرے کے باپ کو برا کہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہر ایک کے نزدیک اس کا باپ قابل قدر ہے. ہر سلسلے کا امام اس کے بزرگوں، اس کے ماننے والوں کے لیے قابل قدر ہے. اس کی عزت تکریم کرو. آپ اپنے باپ کی تعریف کرو، دوسروں کی تعظیم و تکریم کرو. کسی کو برا نہ کہو. یہ کیونکہ جو ان اولیاء کو برا کہتا ہے، کسی سلسلے کے بزرگ کو برا کہتا ہے، کسی سلسلے کو بزرگ برا کہتا ہے، تو وہ فیض سے محروم رہتا ہے. اسے اپنے سلسلے میں فیض نہیں ملتا. چاہے جائے کہ اسے کسی اور جگہ سے فیض ملے، جو اپنا شیخ ہے نا وہ بھی فیض نہیں دیتا اسے. اس لیے ہمیں چاہیے آپس کے اندر محبت، اتحاد، اتفاق کریں، انتشار نہ پھیلائیں. یہ سارے ہی طیب، پاکیزہ، نور علی نور ہستیاں ہیں. کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوئے نا، اللہ کے دوست ہیں نا، تو اس کے جتنے دوست ہیں سارے ہی اچھے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں ان بزرگوں کی تعظیم و تکریم کرنے کی، ان کی بارگاہوں میں حاضری دینے کی اور ان کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اپنے آپ کو نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی کہتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ دیا ہے عبادت کا، جس طریقے کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اس کے مطابق ہم بھی زندگی بسر کریں. اور وہ طریقہ کوئی بھی بزرگ لے لیں آپ کسی سلسلے کا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ صحیح معنوں میں ہم ان بزرگوں کے ماننے والے بن جائیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے اور ان کی غلامی عطا فرمائے. اور کل میدان حشر میں جب انہیں پکارا جائے، ہمیں پکارا جائے، تو ان کے ناموں کے ساتھ ہمیں بلایا جائے. وما علینا الا البلاغ.